خبر شامل کریں عظما خان اور ان کے شوہر کا ایک اور میگا کرپشن سکینڈل آ گیا۔ ڈاکٹر عظما اور احد مجید کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ اینٹی کرپشن میں درج ہے۔ مقدمہ اربوں روپے کی زمین دھوکے سے خریدنے پر درج کیا گیا ہے۔ اربوں روپے مالیت کی زمین محض 13 کروڑ میں خریدی گئی ہے۔ عظما خان اور ان کے شوہر کا ایک اور میگا کرپشن سکینڈل، ڈاکٹر عظما اور احد مجید کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ اینٹی کرپشن میں درج۔ مقدمہ اربوں روپے کی زمین دھوکے سے خریدنے پر درج کیا گیا۔ اربوں روپے مالیت کی زمین محض 13 کروڑ میں خریدی گئی ہے۔ دوسری جانب 50 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی کیس میں اہم پیش رفت۔ جعلی کرنسی کیس میں پنجاب پولیس کا ایس پی ملوث نکلا۔ گرفتار ملزم عامر ظفر کی نشاندہی پر ایف آئی اے نے ایس پی بلال قیوم کے گھر چھاپہ مارا۔ ایس پی نے چھاپے سے قبل ہی عبوری ضمانت کرا رکھی تھی۔ آئی جی نے ایس پی بلال قیوم کو معطل کر دیا۔ 50 لاکھ جعلی کرنسی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق جعلی کرنسی کیس میں پنجاب پولیس کا ایس پی ملوث نکلا ہے۔ ایف آئی اے نے جوہر ٹاؤن میں بینک سے عامر ظفر نامی ملزم کو گرفتار کیا تھا اور عامر ظفر کی نشاندہی پر ایف آئی اے نے ایس پی بلال قیوم کے گھر چھاپہ مارا۔ ایس پی بلال قیوم نے چھاپے سے قبل ہی عبوری ضمانت کروا لی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایس پی بلال قیوم کو معطل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ایس پی بلال قیوم نے سیالکوٹ ڈسکہ کے رہائشی عامر ساہی سے گاڑی خریدی اور دی جانے والی 50 لاکھ کی رقم جعلی نوٹوں کی نکلی اور بینک انتظامیہ کی اطلاع پر ایف آئی اے نے عامر ساہی کو گرفتار کیا تھا۔ بلال قیوم ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن لاہور بھی رہ چکا ہے۔ اب خبر شامل کریں محمود بوٹی میں بجلی چوروں کی لیسکو ٹیم پر فائرنگ۔ باغبان پورہ ڈویژن کی ٹیم بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے گئی، جبکہ فائرنگ سے لیسکو عملہ محفوظ رہا۔ برقی عملہ کو 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ ملزمان کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں محمود بوٹی میں بجلی چوروں کی لیسکو ٹیم پر فائرنگ کی گئی۔ باغبان پورہ ڈویژن کی ٹیم بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کے لیے گئی، جبکہ فائرنگ سے لیسکو عملہ محفوظ رہا۔ برقی عملہ کو 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ ملزمان کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سبزہ زار سپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران سپورٹس کمپلیکس میں دی جانے والی مختلف سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ کمشنر لاہور نے شہر کے دیگر زیر تعمیر سپورٹس کمپلیکس پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ سبزہ زار سپورٹس کمپلیکس کے افتتاحی تقریب میں پہنچے تو عوام کے لیے کھیلوں کی معیاری سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بالخصوص خواتین کے لیے کھیلوں کے علیحدہ انتظامات پر تعریف کی۔ سپورٹس کمپلیکس کے دورے پر وزیر اعظم نے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کھیلی۔ کہ نوجوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جو بہترین سہولتیں جو بننے جا رہی تھیں ان کو ختم کر دیا گیا۔ آج میں نے ان 14 لاہور کے سپورٹس کمپلیکس کا 14 میں سے پہلے کا افتتاح کیا ہے سبزہ زار میں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کو بند کر دیا گیا، مفاد عامہ کے منصوبوں کو پس پشت ڈال دیا گیا، تاہم ترقی کا سفر جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کو کمشنر کی طرف سے ایل ڈی اے کے زیر نگرانی سپورٹس کے جاری دیگر منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے جاری منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل کی خصوصی ہدایت کی۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں اجلاس۔ دربار حضرت بی بی پاک دامن کی تعمیر و توسیع اور تزئین و آرائش کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہدایت کی کہ دربار حضرت بی بی پاک دامن کی عمارت کے نئے ڈیزائن میں مذہبی عقیدت و احترام کے رنگ کو نمایاں رکھا جائے اور دربار کی تعمیر و توسیع و تزئین و آرائش کے پروجیکٹ کو محرم الحرام سے قبل مکمل کیا جائے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ دربار حضرت بی بی پاک دامن کے مرکزی گنبد کا اسٹیل سٹرکچر مکمل ہو چکا ہے۔ دربار حضرت بی بی پاک دامن میں ایک مرکزی گنبد اور 3 چھوٹے گنبد عمارت کو مذہبی اور تاریخی تقدس عطا کریں گے۔ لکڑی اور ماربل کا کام تیزی سے جاری ہے۔ معروف آرکیٹیکٹ نیئر علی دادا نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو دربار حضرت بی بی پاک دامن کے پروجیکٹ کا ماڈل پیش کیا۔ سیکرٹری CNW نے دربار حضرت بی بی پاک دامن کے پروجیکٹ میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ ہاؤس میں یوتھ کانفرنس چیف آرگنائزر کاف لیگ چودھری محمد سرور، چودھری شافع حسین، کامران عثمانی کی شرکت۔ چودھری سرور نے کہا مسلم لیگ کاف ہی ملک میں معاشی حالات بہتر کر سکتی ہے۔ چودھری شافع حسین نے کہا یوتھ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ یوتھ کانفرنس میں جنرل سیکرٹری پنجاب چودھری شافع حسین نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان کی سیاست دادا ظہور الہی نے شروع کی تھی، ان کے بعد چودھری شجاعت حسین نے اس سیاست کو آگے بڑھایا۔ پاکستان میں ہر سیاستدان پر کرپشن میں ملوث
ملوث ہونے کا الزام ہے، لیکن شجاعت حسین پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں۔ سابق گورنر پنجاب اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ چودھری سرور حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں یوتھ لیڈر پنجاب کامران عثمانی کی ساری یوتھ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کامران عثمانی کی قیادت میں 1 لاکھ یوتھ جوان پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوا ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یوتھ پاکستان مسلم لیگ کا ہرا بھرا گلدستہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج یوتھ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ عافیہ صدیقہ کو فوری رہا کیا جائے اور میں امریکہ میں ذمہ داران کو عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے خط بھی لکھوں گا۔ سے زیادہ یوتھ کامران کی لیڈرشپ میں پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ انشاءاللہ پاکستان کا یوتھ اور پاکستان کے یوتھ کا مستقبل پاکستان میں میری اولین ترجیح ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کا یوتھ ہمارا ہراول دستہ ہوگا۔ یوتھ کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ 9 مئی کو پاکستان میں ہوا اور کچھ یوتھ کو برین واش کیا گیا اور انہوں نے ان کو آرڈر کیے کہ کچھ لیڈران نے دیکھیں ان لیڈران کے آرڈر کے کسی نے ان لیڈران کو بھی جو ان کا مین لیڈر ہے اس نے کہا تھا تو ان لیڈران نے اس جماعت کے آگے آرڈر کیے یوتھ کو کہ جا کے آپ آرمی کی بلڈنگ جلائیں، آرمی کے جو مجسمے ہیں شہداء کے ان کو گرایا جائے، ان کو توڑا جائے اور جا کے جو ہے پھوڑ پھوڑ کی جائے جی ایچ یو میں۔ تو یہ باقاعدہ کہا گیا تھا تو انہوں نے یہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ واشنگ مشین میں دھل کر صاف نہیں ہو سکتے۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس، کہا کہ شرپسندوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو 9 مئی سے بڑا واقعہ رونما ہوگا۔ جنہوں نے 9-10 مئی کا واقعہ کیا اور کیا اس لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ کسی طور پر بھی کسی ڈرائی کلین مشین جو ہے وہ واشنگ مشین میں دھل کے صاف نہیں ہو سکتے، اور اگر صاف کیے جائیں گے تو 9-10 مئی کے بعد کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کوئی ورکر ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی سہولت کار ہے، کوئی قیادت ہے، جس کا جو رول ہے وہ رول کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ملے گی تب جا کے یہ دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کے اندر جو سہولت کاری پاکستان مخالف قوتوں کو ملتی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ 9 مئی کو توڑ پھوڑ کرنے والوں کو ہی نہیں، جو ان کے پیچھے سہولت کار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جو واقعہ ہوا 9 مئی کا جو حادثہ ہوا، 9 مئی کو جو پاکستان میں ہوا، یہ 75 سالوں میں نہیں ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر احتجاج کیے ہیں، اس ملک میں احتجاج ہوئے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے ان شہداء کو، جن شہداء نے اس ملک کے لیے جان دی، جن کے بچے اس وطن کے لیے یتیم ہوئے، اور ہم اپنے بچوں کے سروں پر قائم ہیں، آپ نے ان شہداء کی یادگاروں کو توڑا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے وہ شہید نہیں تھے؟ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی سی ہوٹل میں زمین.com کے زیر اہتمام پراپرٹی سیلز ایونٹ کا انعقاد۔ ایونٹ میں 40 سے زائد سرمایہ کاری کے منصوبے پیش کیے گئے۔ پی سی ہوٹل میں زمین.com کے پراپرٹی سیلز ایونٹ میں 40 سے زائد سرمایہ کاری کے منصوبے پیش کیے گئے، جن میں گلبرگ سٹی سینٹر، 102 بائی آئیکن، بیچ ریزورٹ بائی آئیکن اور میڈیسن اسکوائر شامل ہے۔ ایونٹ میں زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز لاہور چودھری لائق افتخار، ڈائریکٹرز پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ، علی ریحان، عثمان طلعت اور فروغ محمد خان سمیت دیگر اہم عہدیداران نے شرکت کی۔
اس موقع پر سینئر ڈائریکٹر سیلز چودھری لائی افتخار نے کہا پراپرٹی سیلز ایونٹ کے شرکاء کو بہترین ڈیلز، ڈسکاؤنٹس، 12% گارنٹی، ریٹیل، ابتدائی قبضے کی ادائیگی کے منصوبے اور مفت فرنیشنگ بھی دیں گے۔ کنال روڈ از ون آف دا بیسٹ روڈ آف لاہور، اور اگر ہم اس وقت رنگ روڈ کا انٹرچینج دیکھتے ہیں تو جو اس وقت ساؤدرن لوپ بن رہا ہے وہ اس سے صرف 5 سے 6 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے۔ ساؤدرن لوپ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ نہر کی جو بلیک ٹاپ ہے وہ بھی 30 جون تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ موسٹ پروبیبلی وہاں تک یہ لوگ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے سوسائٹی کے اندر کافی تیزی سے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، روڈز کے اوپر کام ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹرز پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیظ کا کہنا تھا ہر ماہ یہ سیلز ایونٹ کرتے ہیں جس میں مختلف پروجیکٹس پیش کرتے ہیں۔ We have more than 200 projects across Pakistan جو کہ آپ کو یہاں پر پرل کانٹیننٹل میں انڈر ون روف آفر ہو رہے ہیں، بلکہ آج کے دن کے اندر ماشاءاللہ ہم نے ایک بہت اچھی ہاؤسنگ اسکیم جو کہ لوکیٹڈ ہے بالکل مین کینال روڈ لاہور کے اوپر، اسمارٹ سٹی ہاؤسنگ اسکیم، اس کا ہم نے پری لانچ ایونٹ کیا ہے جس کے اندر آپ کے پاس 3 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ کے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں، اور 4 مرلہ، 2 مرلہ کے آپ کے پاس کمرشل پلاٹس ہیں آن این ایزی پیمنٹ پلان۔ ایونٹ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، سیلز آفر سے فائدہ حاصل کیا۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42 لاہور۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کالج آف ایپتھلمالوجی کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد معین کی سربراہی میں مائیوپیا کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کالج آف ایپتھلمالوجی کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد معین کی سربراہی میں مائیوپیا کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد۔ اس موقع پر ماہرین کا کہنا تھا کہ 2050 تک مائیوپیا میں غیر معمولی شرح تک اضافہ ہو جائے گا۔ 6 سے 12 ماہ، 3 سال اور اسکول میں داخلے کے وقت بچوں کی نظر کا معائنہ ضرور کروائیں۔ بچے کی نظر کے بننے کے لیے اینک ذریعہ علاج ہے۔ بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ باقاعدگی سے اینک کا استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسکرین اور موبائل فون کا استعمال کم کریں تاکہ بچوں کی آنکھوں کو ان کی مضر شعاؤں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اینک کا نمبر بڑھنے سے روکا جا سکے۔ سیمینار میں پروفیسر خالد مسعود گوندر، پروفیسر محمود ایاز، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر اسد اسلم خان، پروفیسر راشد قمر راؤ، پروفیسر ڈاکٹر ہارون حامد، پروفیسر ڈاکٹر سید اصغر نقی اور ڈاکٹر منیر احمد ملک نے شرکت کی۔ کے بعد خبر شامل کریں، سینٹرل پولیس آفس میں ترقی پانے والے انسپیکٹرز کے اعزاز میں خصوصی تقریب ہوئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور دیگر سینئر افسران نے ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو نئے عہدے کے رینک لگائے۔ مختلف ریجن کے 22 افسران کو نئے عہدے کے رینک لگائے گئے۔ انسپیکٹرز کی عزت افزائی کی تقریب میں ان کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ آئی جی پنجاب نے محکمانہ ترقی پر انسپیکٹرز کو مبارکباد دیتے ہوئے بھرپور محنت اور فرض شناسی سے فرائض کی ادائیگی کی ہدایت کرتے ہوئے محکمانہ ترقی اور رینک میں اضافہ در حقیقت ذمہ داریوں میں اضافے کی عکاس ہے۔ تمام افسران نئے عہدے کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت، فرض شناسی اور خدمت خلق کے جذبے کو اپنا شعار بنائیں۔ لاہور بورڈ میں سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کی زیر صدارت اجلاس۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کا کہنا تھا کہ سوالیہ پرچہ جات کو اس طرح تیار کیا جائے کہ طلباء و طالبات کی ذہنی صلاحیت کو بہتر انداز میں پرکھا جا سکے۔ لاہور بورڈ میں سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کی زیر صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پیپر سینیٹرز نے شرکت کی۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جاوید اختر محمود کا کہنا تھا کہ سوالیہ پرچہ جات کو اس طرح تیار کیا جائے کہ طلباء طالبات کی ذہنی صلاحیت کو پرکھا جا سکے، کئی اشروں سے جاری طریقہ کار میں بہتری لائی جائے۔ جاوید اختر محمود نے پرچہ کی تیاری میں کوارڈینیٹر کے رول پر بھی زور دیا گیا۔ سینئر اساتذہ کو کوارڈینیٹر تعینات کیا گیا، جبکہ یونیورسٹی کے اساتذہ کی بھی خدمات حاصل کی جائیں۔ اجلاس میں سیکریٹری لاہور بورڈ بشرا بی بی، کنٹرولر عرفان احمد کے علاوہ مختلف مضمون کے پیپر سینیٹرز بھی شرکت کی۔ سینٹ فرانس کیتھولک چرچ پیکو روڈ کوٹ لکھپت میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین قومی کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ دعائیہ تقریب میں آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی اور دعائیہ تقریب میں مسیحی برادری کے کثیر تعداد میں افراد نے شرکت کی، جبکہ فادر کلارنس حیات، فادر اشفاق اینتھونی اور دیگر بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ نے اتحاد و اتفاق اور محبت کے فروغ پر تفصیلی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمیں یک زبان ہونا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر مذہب اور مسلک کی تعلیمات امن اور رواداری کا درس دیتی ہیں اور ہمیں مذاہب کی تعلیمات کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ بزم گدائے مدینہ کے زیر اہتمام یتیم و مستحق بچوں کی اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا۔ 30 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ نکاح کے بعد خصوصی دعا کے بعد جہیز دے کر رخصت کیا گیا۔
मजमे गदाए मदीना के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक जोड़ों की शादी के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 30 जोड़ों का इस्तकबाल घड़ी और हार पहनाकर किया गया। तकरीब में ताजर हाजी इजाज अहमद का कहना था कि निकाह सुन्नत है और मुस्तहिक लोगों की खुशियों के लिए हर साल ये इक़दाम किया जाता है। राना मुबशर इकबाल ने भी इस इक़दाम को सराहा। जिनके माँ बाप हालात की वजह से सकत नहीं रखते उनकी शादी होती है और उनके वो जो है वो हम प्रोसेस में हमारा चल के उनकी वेरिफिकेशन करके जो क्लियर हो जाता है ना उसकी शादी हो जाती है। कोई किसी सिफारिश की लोड़ नहीं है। 30 शादियाँ अभी आज हो रही हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना तकरीबन 10-11 साल से 50 शादियाँ होती हैं, मगर इस दफ़ा जो प्रोसेस की वजह से ना कुछ ये कम हुई हैं। जिनके वालिदैन नहीं हैं और जिनके वालिदैन हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन जोड़ों को उन घरों को आबाद कर रहे हैं और ये जो 30 घर आबाद होंगे, दोनों ख़ानदानों का आपस में मिलाप होगा। अल्लाह ताला इनको मुबारक करे और हाजी साहब को जज़ा दे। इज्तिमाई शादी की तकरीब में जोड़ों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि इज्तिमाई शादी में जोड़ों को निकाह के बाद जहेज़ के साथ इज्तिमाई दुआ और कुरान के साए तले रुखसत किया गया। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा तौक़ीर अकरम, सिटी 42। मौसम गर्मा में जदीद डिज़ाइन के मलबूसात की लॉन्चिंग शेड्स बाय अबीहा उस्मान क्लोथिंग ब्रांड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO गुलशन फरियाद ने फीता काटा, जबकि अदाकारा सरहा असगीर और टिकटॉकर मनाहिल मुआज ने शिरकत की। शेड्स बाय अबीहा उस्मान क्लोथिंग ब्रांड की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद जोहर टाउन में किया गया, जिसमें अदाकारा सिरहा असगर और टिकटॉकर मिनाहिल मुआज ने खसूसी शिरकत की। CEO शेड्स बाय अबीहा उस्मान गुलशन फरियाद ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया। इस मौके पर अदाकारा सिरहा असगर का कहना था कपड़ों के नए दिलकश डिजाइन मुतारफ करवाए गए हैं। This is Sarha Asgar and recently yes I'm here at Shades by Abiha Usman और मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी about the plain co-cords is that उनका fabric is very different। तकरीब में शहरियों ने नए डिजाइन के कपड़ों को खूब पसंद किया। इफ्तिताही तकरीब में कपड़ों पर 30% तक रियायत भी दी गई। इस मौका पर शेड्स बाय अबीहा उस्मान की डिजाइनर का कहना था गर्मियों के कपड़ों में बहुत से नए डिजाइन मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को मुनासिब कीमत में कपड़े फराहम किए जाए। बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स में हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, सो वेंडर्स और कंज्यूमर्स के लिए बहुत ये एक अफोर्डेबिलिटी हम लेकर आ रहे हैं और एक बेस्ट क्लोथिंग एक्सपीरियंस है। इफ्तिताही तकरीब में शेड्स बाय अबीहा उस्मान की जानिब से रैंप पर वॉक भी करवाई गई, जिससे शहरी खूब महसूस होते रहे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कौमी एथलेटिक्स टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स का अमल मुकम्मल हो गया। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही कहते हैं कि फेडरेशन की कोशिशों से एथलेटिक्स का नया टैलेंट सामने आ रहा है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम पंजाब स्टेडियम में होने वाले ट्रायल्स में मुल्क के टॉप एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 100 मीटर मेंस में शजर अब्बास, विमेंस में ईशा ने कामयाबी हासिल की। लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो इवेंट में भी दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। एथलेटिक्स हीरो अरशद नदीम और नौजवान एथलीट शजर अब्बास ने ट्रायल्स को खुशाइन करार देते हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के अज़म का इजहार किया। न्यू टैलेंट भी नज़र आ रहा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जितने कंपटीशन आ रहे हैं, जैसे एशियन चैंपियनशिप है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी करवा रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है आने वाले वक्त में, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता है, रिकॉर्ड किया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अवाम के लिए इसी तरह जो है ना वो गोल्ड इंशाल्लाह जीता रहूँ। इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ के बाद अभी एशियन चैम्पियनशिप का ट्रायल थे, तो ट्रायल आज दिए हैं, तो इंशाल्लाह अभी एशियन चैम्पियनशिप पे जाऊंगा और पाकिस्तान के लिए बेस्ट करूंगा और अपने लिए भी बेस्ट करूंगा और इंशाल्लाह वहाँ से मेडल लेके आऊँगा। और मैं जनरल अकरम शाही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी फैसिलिटी दी। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही ने कहा कि एथलेटिक्स फेडरेशन के इकदामात के नतीजे में एथलेटिक्स में नया टैलेंट सामने आ रहा है, लेकिन हमें सबको मिलके बड़ी सोच रखनी चाहिए। पहले पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए, उसके बाद है फिर कोई डिपार्टमेंट है, कोई प्रोविंस है या जो कुछ भी है। तो हम तो इसको संभाल रहे थे, ये जो आगे हमारे तीन जो हैं वो मेन कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। शजर से हमें बड़ी उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जुलाई में थाईलैंड में होगी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में होने वाला दंगल सैफुल्लाह नियाजी पहलवान ने जीत लिया। सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान कहते हैं कि फ़न पहलवानी को जिंदा कर दिया है।
اور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر مہر اکرم عرف کالا پہلوان باغبان پورا والا کی زیر نگرانی شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں ہونے والے دنگل کی ٹائٹل کشتی میں سیف اللہ نیازی پہلوان نے ماما پہلوان کو چت کر کے کامیابی حاصل کر لی۔ ماما پہلوان اور قومی کوچ فرید علی پہلوان نے ایک کے بعد ایک دنگل کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ دیکھیں میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ریسلنگ ہماری ٹریڈیشنل سپورٹس بھی ہے اور ایز ویل ایز اولمپک سپورٹس بھی ہے، تو ہمارے اکھاڑے آباد ہوں گے، اس طرح دنگل آرگنائز ہوں گے۔ یہ 2 سال ہو گیا ہے، کشتیاں بڑی اچھی ہونی ہیں، جدوں کالے پہلوان ارشد صاحب، لالا شاد چیئرمین، شاید کھویرا شیر پنجاب فرید صاحب اینی کشتیاں کراڑے 2 سال ہو گئے، بڑی اچھی کشتیاں ہو رہی ہیں۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان باغبان پورا والا کا کہنا تھا کہ شہر میں فن پہلوانی کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ویکو یہ سال 2 سال ہو گیا، یہ ہوں جنگ لگ گئی دنگلوں کی، اس میں پاکستان بھی کرایا ہے، اس میں لاہور بھی کرایا ہے، 14 اگست بھی کرایا ہے۔ یہ پیغام دیتا سی ہر مہینے دنگل کرا رہے ہیں، نویں چہرے اگے آ رہے ہیں۔ میرا ایک پیغام ہے، نوجوان بچوں پہلوانی کرو، مچھے زیادی تو گٹکے سپاری بچوں، منشیات سے بچوں، ماں پر ادب کرو۔ ریسلنگ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ارشد ستار، قومی کوچ فرید علی، بشیر بھولا بھالا، ہرا پہلوان، مہر وکاس پہلوان، مٹھو پہلوان، ببا پہلوان، شاہد کھوئے والا پہلوان اور میاں بھولا بھی دنگل دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ ٹی ایس اسپورٹس نے دوستی سیریز سنڈے لیگ کے میچ میں شاہین کلب ڈی ایچ اے کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کلب گراؤنڈ پر شاہین کرکٹ کلب ڈی ایچ اے پہلے کھیلتے ہوئے 31ویں اوور میں 160 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عاطف مغل 27، حماد 26 اور رقیب اعظم 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹی ایس اسپورٹس کے اویس اور رؤف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ٹی ایس اسپورٹس نے 26ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 161 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ محمود الہی 51، روحان 43 اور اویس 30 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے City 42۔